تھوڑی دیر تشریف لے آئیں. مجلس-e-Aza شروع ہو رہی ہے. ریکویسٹنگ نیر بھائی کو حدیث قصہ بعد بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن جابر بن عبد اللہ الانصاری فاطمۃ الزہرا علیہا السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال سمعت فاطمة عنها قال دخل علي برسول الله صلى الله عليه وآله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال أني أجد في بدني ضعف فقلت له أعوذك بالله يبتع من الضعف فقال يا فاطمة ائتني بالكساء يماني فاقتني بي فاطمة بالكساء يماني وقت به وزرت انظر له وإذ وجهه يتلألأ كان البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد و آل محمد. فما كان إلا ساعة وإذ بولد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرتين وسمرد فوادي فقال يا أمه إني أشم عند كراهية طيبة كان رات جد رسول الله فقلت نعم من جدك تحت الكساء. اللهم صل على محمد. فتحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله أتظن لي أن يدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا سابعي قد أذنت لك فدخل ما تحت الكساء فما كان إلا ساعة وإذ بولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه وقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرتين وسمرد فوادي فقال لي أمه إني أشم عند كراهية طيبة كان راهية جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء صل على محمد وآل محمد. فدن الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة والسلام عليك يا من اختار الله أتظن لي أن يكون معكم تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتي قد أذنت لك فدخل معهم تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله وقلت وعليك السلام يا أبو الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عند كراهية طيبة كان رأيت أخي ابن أم رسول الله وقلت نعم ها هو ما ولدك تحت الكساء فأقبل علي والكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتظن لي أن يكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب اللواء قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا بطة يا رسول الله أتظن لي أن يكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بازتي قد أذنت لك ودخلت تحت الكساء ولما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله وترفع الكساء وما بعد اليمن على السماء وقال اللهم إنه لا إلى بيتي وخاصتي وهامتي لامهم لامي ودامهم دامي يعلمني ما يعلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم ودول لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم
إنهم مني وأنا منهم فجل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك عليهم وعليهم وأزب عن مرس واتخرهم تتخيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقالوا الله عز وجل يا ملائكة وسكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مضية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبته ولا الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب هم تحت الكساء. فقال عز وجل هم علبة النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا رب أتظن لي أن يبتل الأرض لأكون معهم سادسا. فقالوا لو نام قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله آله لا يقرك السلام ويقصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مضية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن يدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله. فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وإلا إنه نام قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لا بإن الله قد هو عليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لا برسول الله أقبل مال جلوس نازت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق النبي واصطفاني برسالة النجي وما ذكر خبرنا هذا في محفل من محفل الأرض وفي جموع شيعتنا ومحبنا إلا منزلت عليهم الرحمة وحفظت بهم الملائكة واستغفرت اللهم إلا أن يتفرقوا. فقال لي إذن والله فوزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق النبي اصطفاني برسالة نجم وذكر خبرنا هذا في محفل من محافل الأرض وفي جموع شيعتنا ومحبنا وفيهم مهموم إلا وفرج لهم ولا مخموم إلا وكشف الله هموم ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجة. فقال لي وإذن الله فوزنا وسودنا وكذلك شيوتنا فاز وسدوا في الدنيا والآخرة رب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
सकलैन भाई पढ़ेंगे आ रहे हैं कोई सुनिए लाएं और बैठे हैं काफ़ी बैठे हैं मैं बुला के बताऊँ सबको आपने बैठे बुला के आज शुरू तो करवा दीजिए रिक्वेस्टिंग सकलैन भाई को सलाम मुमकिन का तशरीफ ले आए मजलिस-ए-आज़ा शुरू हो गई है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद दुरूद मोहम्मद व आले मोहम्मद की बाबरकत ज़ात पे एक मरतबा फिर दुरूद मोहम्मद व आले मोहम्मद की नातिया अशार के यक लख्त चमक उठें सुख्ता ज़दा मेरे नैन ए सैयद कौनैन यक लख्त चमक उठें सुख्ता ज़दा मेरे नैन ए सैयद कौनैन आँखों से लगा पाऊँ अगर आपके नालैन ए सैयद कौनैन आँखों से लगा पाऊँ अगर आपके नालैन ए सैयद कौनैन और एजाज़ ये क्या कम है हंगामे क़यामत अस सदका मिदत अज़ाज़ ये क्या कम है हंगामे क़यामत अस सदका मिदत उठूँगा मैं अबू तालब और हसन के माबैन ए सैयद कौनैन उठूँगा मैं अबू तालब और हसन के माबैन ए सैयद कौनैन और देखिए कि दुआ का शेर के ए पैकर रहमत मेरे बच्चों को भी रखना मंगतों में हमेशा ए पैकर रहमत मेरे बच्चों को भी रखना मंगतों में हमेशा जैसे दरे रहमत पे पड़े हैं मेरे अबवैन ए सैयद कौनैन जैसे दरे रहमत पे पड़े हैं मेरे अबवैन ए सैयद कौनैन दुरूद मोहम्मद व आले मोहम्मद और दो तीन अशार के वो हो गए सब साये ततहीर में शामिल वो हो गए सब साये ततहीर में शामिल जो भी हुए लश्कर शबीर में शामिल जो भी हुए लश्कर शबीर में शामिल और पहले तेरी जागीर बनाई गई और फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला पहले ख़रीदी थी पहले तेरी जागीर बनाई गई और फिर जन्नत हुई अकबर तेरी जागीर में शामिल अकबर जन्नत हुई अकबर तेरी जागीर में शामिल और पहने तबर्रा का शेर के पहने जिसे भी उसे पहनने का शौक़ है मीर अनीस का कि पहने जिसे भी उसे पहनने का शौक़ है मौला अली की दुश्मनी लानत का तौक है मौला अली की दुश्मनी लानत का तौक है दुरूद मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात पे ये भी लाजमी है ये कायद में तवल्ला और तबारा जो है उसके बगैर गुजारा नहीं है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद लेकिन एहतियात के साथ हाँ लेकिन ये क्या है पहले दिल को थाम कर मुझसे मेरा सुलमान सुन पहले दिल को थाम कर मुझसे मेरा सलमान सुन जान बच जाए तो फिर मदह दिले इमरान सुन जान बच जाए तो फिर मदह दिले इमरान सुन और मैं किसी नामो नसब वाले से घबराता नहीं मैं किसी नामो नसब वाले से घबराता नहीं करबलाई हूँ गदीरी हूँ मेरी पहचान सुन
میں کسی نام و نسب والے سے گھبراتا نہیں، کربلائی ہوں غدیری ہوں میری پہچان سن، اور خم میں اکثر سننے والوں کی یہی حالات تھے، خم میں اکثر سننے والوں کے یہی حالات تھے، دم بخود بے چین بے بس غمزدہ حیران سن، دم بخود بے چین بے بس غمزدہ حیران سن، اور آیہ تکمیل دین اتری تو اتری صورتیں، دیکھیں اتری دونوں صورت میں ہے کہ آیہ تکمیل دین اتری تو اتری صورتیں، سن کے اعلان ولایت ہو گئے شیطان سن، اور زندگی میں بیڑیوں پر شوق سے فتوے لگا، زندگی میں بیڑیوں پہ شوق سے فتوے لگا، قبر بن جائے گی تیرے واسطے زندان سن، اور لفظ میرے ہیں زباں میری ہے تیرا ہوں میں، معراج کا ذہن میں رکھیے گا کہ لفظ میرے ہیں زباں میری ہے تیرا ہوں میں، اس قدر مت غور سے لہجہ اے میرے مہمان سن، اس قدر مت غور سے لہجہ اے میرے مہمان سن، اور مومنوں کی عید خوشیاں رونقیں اور زندہ دلی، مومنوں کی عید خوشیاں رونقیں زندہ دلی، منکروں کی موت دل میں سوگ گھر سنسان سن، یہ عید غدیر کے حوالے سے کہ مومنوں کی عید خوشیاں رونقیں زندہ دلی، منکروں کی موت دل میں سوگ گھر سنسان سن، اور عمر بھر بولا علی، عمر بھر بولا علی مولا علی کہتے رہے، کوئی تو اپنے بزرگوں کی اے نادان سن، کوئی تو اپنے بزرگوں کی اے نادان سن، جب کہا موسیٰ نے کہ مولا، جب کہا موسیٰ کے مولا نے کہ مولا ہے علی، ہو گیا فرعون سن قارون سن حامان سن، اور لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، جا عود کی وادیوں میں اور لگا کر کان سن، جا عہد کی وادیوں میں اور لگا کر کان سن، یا علی بس یا علی، یا علی بس یا علی بس یا علی بس یا علی، دین سن ایقان سن اسلام سن ایمان سن، دین سن ایقان سن اسلام سن ایمان سن، درود محمد و آل محمد کی ذات پہ آخر میں سلام کے دو اشعار کے، خوشا نصیب کی آنکھوں میں رقم تیرا غم، خوشا نصیب کی آنکھوں میں ہے رقم تیرا غم، میرا جواز یہ ماتم یہ چشم نم تیرا غم، میرا جواز یہ ماتم یہ چشم نم تیرا غم، میرے سخی میرے ہر درد کی دوا تیرا غم، میرے سخی میرے ہر درد کی دوا تیرا غم، بڑی دعاؤں سے مجھ پہ یہ رزق غم اترا ہے، بڑی دعاؤں سے مجھ پہ یہ رزق غم اترا ہے، بڑا خسارہ ہے دل سے اگر ہو کم تیرا غم، بڑا خسارہ ہے دل سے اگر ہو کم تیرا غم، اور یزیدی عہد میں مفہوم زندگی کیا ہے، یزیدی عہد میں مفہوم زندگی کیا ہے، سکھا رہا ہے بشر کو قدم قدم تیرا غم، درود محمد و آل محمد کی ذات پہ۔ بہت عمدہ سقلین بھائی، بہت بہت شکریہ۔ نال پر حسنین بھائی کو سلام۔ بہت عمدہ ماشاء اللہ۔ چار مصروں سے ایک صلوات بھیجیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عبد و معبود
کے کہنے واہ واہ رشتے کو نبھانے والے عبد و معبود کے رشتے کو نبھانے والے اور جادِ حق سے قدم کو نہ ہٹانے والے جادِ حق سے قدم کو نہ ہٹانے والے سر کٹا کر بھی نہ تبلیغ کو چھوڑا شہ نے سر کٹا کر بھی نہ تبلیغ کو چھوڑا شہ نے ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے عبد و معبود کے سبحان اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد بی بی سکینہ کے سر ایک ساتھ آتی ہے سکینہ کی صدا کرب و بلا سے آتی ہے سکینہ کی صدا کرب و بلا سے امو ہو کہاں امو ہو کہاں آؤ کہ ہم ہیں ابھی پیاسے آتی ہے سکینہ کی صدا کرب و بلا سے بے شیر کے ہونٹوں پہ نہیں پیاس کا شکوہ بے شیر کے ہونٹوں پہ نہیں پیاس کا شکوہ تر کر دیا دان گلا تیر جفا سے آتی ہے سکینہ کی صدا کرب و بلا سے پھٹتا ہے جگر پیاس یہ لے لے گی میری جان پھٹتا ہے جگر پیاس یہ لے لے گی میری جان بچ بھی گئی گر بچ بھی گئی گر شمر کے دروں کی سزا سے آتی ہے سکینہ کی صدا کرب و بلا سے جو رن کو گیا رن سے کہاں آیا پلٹ کر جو رن کو گیا رن سے کہاں آیا پلٹ کر دیتی ہے پھوپھی دیتی ہے پھوپھی جان یوں ہی مجھ کو دلا سے آتی ہے سکینہ کی صدا کرب و بلا سے سنتی ہوں یتیموں کی دعا رد نہیں ہوتی سنتی ہوں یتیموں کی دعا رد نہیں ہوتی یارا مجھے مل یارا مجھے مل وعدے پھر ایک بار چچا سے آتی ہے سکینہ کی صدا کرب و بلا سے
ماں بہن کھلے سر ہے لہو روتی ہیں آنکھیں، ماں بہن کھلے سر ہے لہو روتی ہیں آنکھیں، اٹھتا نہیں بھائی، اٹھتا نہیں بھائی کا میرے سر ہے حیا سے، آتی ہے سکینہ کی صدا کرب و بلا سے، امو ہو کہاں، امو ہو کہاں، آؤ کہ ہم ہیں ابھی پیاسے، آتی ہے سکینہ کی صدا کرب و بلا سے۔ مولانا نسرین بھائی ایک صلوات بھیجیں، اسی چمن بھائی کو سلام، اس کے بعد وسیم بھائی پڑھیں گے اور پھر قبلہ بھی ممبر ہوں گے، بعض بلند صلوات بھیجیں۔ چند بات ہے بی بی سکینہ کی شان میں۔ دشت میں شام کے تنہائی بڑھی جاتی تھی اور اندھیرے میں فقط ایک صدا آتی تھی، اپنے سینے پہ سکینہ کو سلا لو بابا، ہو گئی رات بس اب خاک سے اٹھو بابا، اپنے سینے پہ سکینہ کو سلا لو بابا، بابا ظالم نے میرے منہ پہ تماچے مارے، چھینے کس طرح سے گوہر نہ بتایا جائے، اب بھی کانوں سے لہو بہتا ہے دیکھو بابا، ہو گئی رات بس اب خاک سے اٹھو بابا، اپنے سینے پہ سکینہ کو سلا لو بابا، میں نے اموں کو صدا دی تو تماچے کھائے، ان کو رو رو کے بلاتی تھی چچا نہ آئے، وہ بھی کیا روٹھ گئے مجھ سے بتا دو بابا، ہو گئی رات بس اب خاک سے اٹھو بابا، اپنے سینے پہ سکینہ کو سلا لو بابا، چادریں چھین کے سب لے گئے
یہ ہے لجفا، آگ خیموں میں لینوں نے لگا دی دیکھا، میرے دامن میں لگی آگ بجھا دو بابا، ہو گئی رات بس اب خاک سے اٹھو بابا، اپنے سینے پہ سکینہ کو سلا لو بابا، میرا بھیا علی اصغر بھی یہیں ہوتا ہے، ڈر نہ جائے کہیں وہ ابھی چھوٹا ہے، اس کو بھی پاس وہیں اپنے سلا لو بابا، ہو گئی رات بس اب خاک سے اٹھو بابا، اپنے سینے پہ سکینہ کو سلا لو بابا، پھر میسر نہ ہوا باپ کا سینہ اس کو، مر گئی قید میں گھٹ گھٹ کے وہ بچی جس کو، ایک دن آس تھی لے جائیں گے مجھ کو بابا، ہو گئی رات بس اب خاک سے اٹھو بابا، اپنے سینے پہ سکینہ کو سلا لو بابا، صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد، محمد و آل محمد۔ ریکویسٹنگ وسیم بھائی کو مصاحب شام زندان باول بلند سلوات بھیجیں، جو لوگ بعد تشریف لے آئیں۔ مل کے باواز بلند صلوات محمد وآل محمد۔ چار مصرے ربائی کے، ایک قصیدے کا شعر، زیادہ نہیں، اور ایک کا ایک بند طالب دعا، کیونکہ ٹائم ہی اتنا ہے۔ میرا حبیب میری رضا ساتھ لے کے جا، اللہ کے پیارے نبی خانہ کعبہ کی طرف چلے تاکہ بتوں کا صفایا کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ کی آواز آئی، میرا حبیب میری رضا ساتھ لے کے جا، اور حلال مشکلات و بلا ساتھ لے کے جا، اور جانا ہے تو نے کفار کے خداؤں کے سامنے، تو بھی نصیریوں کا خدا ساتھ لے کے جا۔ مل کے باواز بلند صلوات۔ دو جہاں میں علی مرتضی ایک ہے، دو جہاں میں علی مرتضی ایک ہے، مل کے باواز بلند صلوات۔ دو جہاں میں علی مرتضی ایک ہے،
یوں سمجھ لو کہ جیسے خدا ایک ہے، دو جہاں میں علی مرتضی ایک ہے۔ صلوات۔ گرچہ معصوم ہے ہر نبی ہر ولی، پر سعادت مگر نہ کسی کو ملی۔ گرچہ معصوم ہے ہر نبی ہر ولی، پر سعادت مگر نہ کسی کو ملی۔ تو بتا چار کیسے برابر ہوئے، تو بتا چار کیسے برابر ہوئے، جب کہ کعبہ میں پیدا ہوا ایک ہے۔ گرچہ معصوم ہے ہر نبی ہر ولی، پر سعادت مگر نہ کسی کو ملی۔ تو بتا چار کیسے برابر ہوئے، تو بتا چار کیسے برابر ہوئے، جب کہ کعبے میں پیدا ہوا ایک ہے۔ دو جہاں میں علی مرتضی ایک ہے۔ آیا ادھر جو نام ادھر آنکھ تر ہوئی، پانی کو کتنا پیار ہے اب بھی حسین سے۔ اور جب دیکھتا ہوں ہر طرف سیلاب کا منظر، جب دیکھتا ہوں ہر طرف سیلاب کا منظر، تو دل کہتا ہے کہ پانی بھٹک رہا ہے تلاش حسین میں۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، مسجد نبوی میں میرے مولا امام سجاد جناب زہری وضو کر رہے ہیں، یا امام کا خون بڑھنا شروع ہو رہا ہے۔ آپ کے چاہنے والے جناب زہری تڑپ گئے، مولا کیا میں نے وضو غلط کیا ہے؟ کہا نہیں زہری، وضو تو نے ٹھیک کیا ہے، مگر جتنا تو نے وضو پہ پانی صرف کیا ہے، اس سے بھی کم پانی مجھے میری بہن سکینہ کے غسل کے لیے ملا تھا۔ تائیں تے پیادا سکینہ پیو دے غم دے وچ، تے مومنو وکھری قید نبھا گئی۔ او ہئی چمن بطول دی پاک کلی، بن آب و ہوا کملا گئی۔ تے جڈا کفن یزید دا نام آیا، تے رخ پاک میت بدلا گئی۔ ہو غیور دی دھی ہئی کفن دی جاتے، وہ میلا چولا پا گئی۔ اللہ لعنت اللہ علیکم الظالم۔
सलवात भेजें। क़िबला से 2 मिनट फिर आप मजलिस सिलसिला जारी है। इंशाअल्लाह हमारा नेक्स्ट मजलिस प्रोग्राम नेक्स्ट फ्राइडे सैटरडे संडे को है जनाब सकीना शहादत सिलसिले में। 3 मजालिस हैं, फ्राइडे सैटरडे संडे। सैटरडे को ताबूत बरामद होगा, जिस मजलिस से खिताब आगा रज़ा बाकर रिजवी साहब ह्यूस्टन टेक्सास तशरीफ ला रहे हैं, खिताब फरमाएंगे आगा रज़ा बाकर रिजवी साहब। तमाम मोमिनात से शिरकत दरख्वास्त है, और जिन मोमिनात ने प्लेजेस दे दिए हैं प्लीज़ वो लेडीज़ में शिव भाभी को दे दें, या जेंट्स में तलाल भाई बैठे हैं उनको दे दें, ताकि हम चाहते हैं कि इस वीकेंड तक मालूम हो जाए कि मोहब्बत कितना पैसे आए, ताकि हमें अब उसको 20% डाउन देना है। बाबा बुलंद सलवात भेजें। जाफर इस्लामिक स्कूल की तरफ से रिक्वेस्ट आई है कि उनकी एनुअल मजलिस-ए-अज़ा है 2 अक्टूबर संडे के दिन 4:30 PM पे है। उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि ऑल मोमिनात शुड अटेंड दिस मजलिस। बाबा बुलंद सलवात। क़िबला हम अरकान जाफरिया बोर्ड जाफरी इस्लामिक स्कूल आपके बहुत मशहूर हैं कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए। उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह आइंदा भी आप हमें मौका देंगे। मजलिस शहादत जनाब सकीना की तीसरी मजलिस से खिताब फरमा रहे हैं। बावाज़ बुलंद सलवात। खुशनूदी है इमाम ज़माना फिर भी बाबा दे बुलंद सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद रहमल्लाहु मन क़रा अल-फ़ातिहा। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कज़ालिका अल्लाहु रब्बी ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि मालिकिल मुल्क मुजरिल फुल्क मुसख्खिरिर रियाह फालिक़िल इस्बाह दय्यानिद्दीन रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदा वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्क वलम यकुल लहू वलिय्युम मिनज़्ज़ुल्लि वकब्बिरहू तकबीरा। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति मौलाना अली इब्न अबी तालिब। ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني سيدنا ومولانا ومولى الثقلين بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد
ولعنة الدائمة على أعدائهم من حين عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. وصدق رسوله النبي الكريم. صلوات. Respected elders, my dear brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Let's begin with sending our salams to Imam Sayyid al-Shuhada and salams to his son and rest of his family members and the martyrs of Karbala. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. All together. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى السلام عليكم جميع الشهداء كربلاء ورحمة الله وبركاته. For the acceptance of our du'as and for the forgiveness of our sins, please recite as-salawat. Brothers and sisters, tonight being the last majlis of this series of majalis, as Brother Salman has expressed the gratitude by the community, and on the behalf of the community, I would also like to express my gratitude to all of you, to Ja'fariya, for giving me this opportunity to be at your service. Indeed, it was a long do and coming after a while. And inshallah, no, complaint is not from the community, complaint is for myself. So many times I was contacted, but always I had some other commitments. But I am glad and fortunate and honored to be at your service, and inshallah, we'll look forward to see you again. Always it's a blessing to see your faces, and mashallah, especially the youth and the kids who are growing up and their number is increasing. That tells about the bright future of this community, their involvement, their participation in majalis, in aza, and continuing with the legacy which their fathers, forefathers, elders, and the mothers, they have passed to them. And at the same time, I am pretty sure that although this time I did not have any Q&A with the sisters, but always I see that, mashallah, our daughters in this community, they are equally involved and active for the aza of Sayyid al-Shuhada, for their appreciation, and also to encourage them. Please recite a louder salawat. And as I can see that many of you, it would be your third majlis today, and it was mine as well. But inshallah, with the help of Ahlul Bayt and the topic which we started 2 nights ago, inshallah, I will continue, and inshallah, will conclude. As I mentioned in the very first night, that we will focus on the message of the personalities who lived after the 10th of Muharram and who
passed on the legacy of Sayyid al-Shuhada by giving their sacrifices, and was trying to mention some of the contributions of the noble lady who is known as Sharikatul Hussein, the partner of Sayyid al-Shuhada. And also I would like to speak tonight a little bit about the fourth Imam who has equally shared and equally has contributed towards that legacy and preservation of the message of Islam. But before I begin, as usual, seeking some heed from the lives of Ahlul Bayt, as today was the day of the martyrdom based on some of the narration of our second holy Imam, and last night we touched upon that, and alhamdulillah I had many feedbacks by youth and by other brothers as well, talking about the importance of that topic, that how unjustly our second Imam was treated during his lifetime and after his lifetime, that until this day that he is mazloom. And I thought that it would be excellent if we can discuss a couple of ahadith from our second holy Imam to find some practical advices for us, especially for our youth, that how can we relate his personality, how can we get some heed, some guidance through his words of wisdom. As I mentioned last night, that he lived an excellent and an exemplary life, and that's why the enemy of Ahlul Bayt, they tried to character assassinate. And one of the ways they tried to damage his reputation was accusing him with womanization, and that as he was having a lot of wives and he would marry and would divorce. And I mentioned last night that there is no authentic historical account, and majority of those narrations, they are baseless, they are not authentic. As all of us, we are aware, majority of the history which we have in our hands was somehow fabricated, and especially when we speak about our second holy Imam. The reason why I have brought this up, I want to share one very important teaching of Islam in regards to a person establishing the family. And we see that continuous teaching of Quran, the Prophet, and Ahlul Bayt, and that teaching displayed through their characters. So it's nothing new that we see the allegations on Imam al-Mujtaba. We see, and if you were to read the books written by many Orientalists, they would accuse the Prophet of Islam, Ahmad al-Mujtaba, Muhammad al-Mustafa sallallahu alayhi wa with the same accusations that he married to so many women, so he was involved with the women, and he was very much inclined towards women, and he did not have that kind of responsibility what a husband should have. And unfortunately, the people who are accusing these holy personalities out of their animosity and hatred what they have and grudges they have against the Prophet of Islam and about Islam, they themselves, they do not understand the institution of the marriage, let alone when we speak about Islam, institution of the marriage in a society. Because when Islam speaks about the marital relationship, Islam has a very high standard. Quran speaks about that very explicitly. And we see Quran says that the spouses, sometimes some of the verses of Quran, they refer to the relationship between husband and wife as they are the libas of each other. That a husband is libas, or a covering or a clothing for the wife, and wife is a clothing and covering for the husband. And that is a metaphor. It could be literally, but it is a metaphor to mention the responsibility which a partner is having towards the other partner, a life partner. A spouse has towards the other partner. Therefore, we see when Islam speaks about that sacred relationship, Islam says that a spouse becomes the covering to other spouse. And what is the job of a libas? Quran uses the word of libas.
What is the job of a libas? That it hides imperfections of our body. We wear libas to decorate ourselves, to beautify ourselves. So it's also very imperative. Sometimes our youth, they think that Nike is very cool, or Adidas is very cool, or wearing a branded dress is Armani, for instance. Just get the suit from Armani and you would look cool. In fact, brand is not the important thing. Important thing is that it decorates you, it beautifies yourself, and it helps you to cover yourself and hide your imperfections and present your chastity. So these are the purposes of a libas and a clothing. Similar thing applies to a husband or wife in terms of their relationship to each other. It's the responsibility of the husband to cover the imperfections of the wife. And very similarly, a wife has the responsibility to cover up the imperfections of the husband. So many times, naturally, human beings, we are not the infallible. There are differences in opinions, there are differences in the styles, and always in every family, there are some shortcomings. So it's the responsibility, and when Quran says it is a responsibility, Quran gives a heed and a guide to be that relationship, successful relationship. Quran says that they need to cover up the faults of each other. So instead of husband goes outside and speaks against about the wife, no matter it is among the circle of the husband or it is among the family members, mother, father, or brothers, or other relations or other relatives talking against the wife. Very similarly, wife against the husband. They need to know Quran says that as if you expose your body and you remove your own clothing, you yourself will reveal the faults of your body. And you are losing that chastity. So husband and wife, they need to know that. Very similarly, Quran refers to another notion, the idea why marital relationships, they need to be taken place is inventing and establishing and strengthening the tranquility, the peace. Therefore, Quran says that husband and wife, their responsibility is to provide comfort and peace to each other. That is one of the primary goals of establishing this institution. There are many other among them as we recite those verses of Quran, those ahadith of the Prophet, in which we say that Prophet has advised that it is my sunnah, tanakahu wa tanasalu wa takthuru fa inni yubahi bikumul umam, that I want you to reproduce and have more reproduction, so it will increase in my ummah, and I will be proud on the day of judgment for my ummah that how big it is as compared to the other prophets. So it is also another very important responsibility. Husband and wife, they need to be aware of that, the system of reproduction, system of getting favors of Allah subhanahu wa ta'ala in terms of the legacy and offspring. However, one very important point in that regard is that when a person gets that favor by Allah subhanahu wa ta'ala, it is the responsibility, equal responsibility of husband and wife to strive their level best efforts to train their children with the best of adab and tarbiyah. Therefore, we see when we talk about the upbringing of our children, we have many ahadith where the Ahlul Bayt, they are encouraging us, addibu awladakum, that train yourself, discipline yourself, and discipline your children with what? With manners, with akhlaq, with education. And among those ahadith, one very important ahadith is addibu awladakum, train your children, teach them love of Ahlul Bayt. That is one very important responsibility which every husband and wife have towards their children, is to inculcate that love of Ahlul Bayt. And love of Ahlul Bayt means that we need to make them realize that those personalities are our role models. So when we speak about those personalities, our role model, we look at none other than our master and the commander of the faithful, Amirul Mu'mineen Ali ibn Abi Talib, salawatullah wa sallam, who was once acquired by the Prophet of Islam. Kayfa wajadta ahlak? Prophet is asking Amirul Mu'mineen about wife of Amirul Mu'mineen, his own daughter.
And you know the answer. Amir al-Mu'mineen says, Ni'mal aun fi ta'atillah. Aun, the helper. When Prophet is inquiring, what do you say about your spouse, your wife? Amir al-Mu'mineen says that the best of the helpers in worshipping Allah subhanahu wa ta'ala. So that is the criteria for us. And very similarly, it is not a one-way road that only woman has the responsibility or wife has the responsibility towards the husband in regards to making that atmosphere at home and in the family to encourage everyone towards the ibadat of Allah subhanahu wa ta'ala, but the husband has the equal responsibility. And therefore we see Amir al-Mu'mineen, he presents himself inside the household and outside the household. Although his kids are ma'asumeen and they don't need to learn anything but to tell us that we are the role models and how you need to train your children. So we see that when Imam Hassan and Imam Hussein alayhim as-salam, salawatullahi wa salamu alayhi, coming from masjid, they are asked by their parents and Sayyidah Fatima that what did you learn in the mosque or what the Prophet of Islam says. So it is important that when we are establishing our family values, so going one step backward, and inshallah we'll transfer the speech towards the Urdu section. One very fundamental question is that if those responsibilities are very important after the establishment of the institution of the marriage, what are the recommendations for premarital relationship or for premarital phase where a boy or a girl is looking towards the spouse? What are the recommendations? Does Islam has any recommendation? And that is the more important point on which I wanted to touch upon through the life of Imam al-Mujtaba. That when they say that, oh, he was excellent in his appearance, he was wonderful, so women were attracted. Islam is telling us, yes, they had wonderful personality. Quran speaks about Prophet Yusuf and his beauty is an exemplary beauty, but that beauty which is outward beauty has a greater beauty which is intrinsic beauty, beauty of iman, beauty of faith in Allah subhanahu wa ta'ala, and that chastity which he safeguarded. Very similarly, all of our imams, their purpose of marriage was not to fulfill their own desires, no. It was to fulfill the command of Allah subhanahu wa ta'ala and to establish an example for us. Therefore, when we look at the Prophet of Islam, for example, one example, when he marries to his beloved wife, Bibi Khadija, and we know no one can forget and no one can be oblivious towards the contribution of Bibi Khadija. The Prophet of Islam always would speak high about her. And even when later wives and someone inquired that, oh Prophet, why you always speak about that old lady? I am too young, and are you not attracted to me? They did not understand that. Why Prophet married to her and what's their role? Prophet was not attracted to outward beauty or the age. Prophet wanted to say that what is the contribution of Bibi Khadija? Prophet got upset that you have no rights to speak about my beloved wife in that way, no matter if you are my wife and you are young or whatever you are, but you need to know that she was the one, when everyone rejected me, she accepted me. When I was in need, she provided me with her wealth. When no one became my supporter, she supported me. So these things are not only telling us the status of Bibi Khadija, the beloved wife of the Prophet, but they are telling us one reality, that our role in our marital life is to support each other. Therefore, we have a hadith by Imams of Ahlul Bayt, Imam Amir al-Mu'mineen Ali ibn Abi Talib, salawatullahi wa sallam, which this says, Jihadul mar'ati husnut taba'ul. So when we speak about the jihad, we speak about, the jihad has two meanings, Jihadul Akbar and Jihadul Asghar, the major and minor strive and the jihad. And it is in fact said the minor jihad is
the jihad when someone goes and fight with the sword, although it appears to be the greater jihad that you sacrifice your life and you endanger your life in the dangerous situation. But Islam says no. Jihadul Akbar, or the major jihad, is when you control yourself. Jihad bin nafs. And then Imam says, Jihadul mar'ati, jihad of a lady. The greatest of the jihad for a lady is to be the wonderful and the successful and the supportive woman in the household towards her husband, towards her children, towards the family values. Because we need to be mindful, and that is the basic fundamental core value of the Islam, that mother has a very important role to play in the society in terms of upbringing the children, because she gives birth to a child. And I always say that this is one thing Allah has blessed women with, and in reward of that, Allah has placed paradise in their feet. Because all the pain, all the labor, and all the difficulties they have to go through, when a woman gives birth to a child, it is said that all the sins of that woman are forgiven. So that shows the acknowledgement of that sacrifice of a woman. But at the same time, when Islam puts a lot of responsibility on women in terms of raising children, upbringing of the children, equally it is the responsibility of the husband to bring an atmosphere inside the house which is supportive to the woman. And we see that balance in the lives of Ahlul Bayt. For instance, when we look at the life of the noble lady of life, Bibi Fatimatu Zahra salawatullahi wasalam, and Amirul Mu'mineen talks about that. My wife never made any request to me for this world. She never asked me to bring anything. She was so content. And you know, the way she lived her life at a very young age, she would grind the flour in a mill. It's not easy job. It's hard. Very similarly, cleaning the house, taking care of the children. She was doing everything, where she had all the malaika at her service, but she's teaching the values to our women. Very similarly, Amirul Mu'mineen, as he takes care of the responsibilities outside the house, when he comes to the house, we have a hadith that Amirul Mu'mineen picks up the mop and cleans the house. He works inside the house as well. He's so supportive to the family, and he's so helpful towards the children at the family. So all these examples are telling us that in Islam, marriage is not just to quench your desires or your thirst towards your physical desires. No, Islam speaks at a higher level. Yes, that is another very important factor why marriage is there, that if someone has, naturally every human being has those desires, and Islam says you need to take care of your desires in a halal manner. Therefore, the institution of marriage is there. It is very important that and there are a number of ahadiths which are speaking about that when you get married, you feel that you are associating yourself to a partner or to a member, you will be known with that. So some ahadiths are saying that they are your necklace. So as a necklace shows the beauty, husband and wife, they show the beauty of each other and the household. So it's not just merely to fulfill the desires. Therefore, our children, our youth, and especially the youth who are looking to be married, and the parents as well, they need to know that what kind of qualities a person look to find a spouse. Very quickly, Islam says when you look at the when you look at the outward beauty or the wealth, usually we see these are two criteria when we think about getting married. That how wealthy, how rich the other person is, what kind of job that person has, how much bank balance that person has, how much earning, 4 figures, 5 figures, 6 figures, how much loan these days. It's another trouble, that how much loan my spouse will bring, I need to take care of that. So, and also beauty. Ahlul Bayt, they are saying if someone is marrying due to the beauty or the wealth or the financial goals, Allah will not let those goals to be fulfilled. But if someone marries for iman and for faith and for the inner beauty,
Allah will not only grant that inner beauty, but Allah will bring the peace in the family life of these two people by giving them the outward beauty and the wealth as well. So it is very important, brothers and sisters, our ahadith of Ahlul Bayt, they speak about that. And they practice upon those things. So this was one of the aspects of the life of Imam al-Mujtaba. Another aspect which is also very important is the generosity of Imam Mujtaba. You know, that generosity is one of the characteristics of all the Ma'sumin. And Imam al-Mujtaba is very well known for that. In fact, it's a practice and custom back home in India and Pakistan. We still have Dastarkhane Imam Hassan. So it's a practice to have abundant blessing. People, they feed each other. This was the practice of Imam al-Mujtaba. He was so generous. He was so generous that people would come and would ask him for a little bit of money. And he would give everything, whatever he would have. Many, many stories we have that people, they would come and ask for a little bit, and he would say that go and open my safe and open my vault and find whatever you have, take this with you. And people, they would say it's more than our need. Imam says this represents the generosity of Ahlul Bayt. So especially when I'm speaking about this, we need to be mindful of the people who are in need in our family, society, especially in Pakistan. You know, the flood, all the people who are in need, we need to be mindful of their needs as well. Allah has blessed us with safety, security, and abundance of wealth and all the other blessings. We need to be contributing towards those people who are in need of that. So one example, and inshallah we'll move on to the Urdu part, that once the ruler of Sham, he comes. And they knew that, the generosity of Imam al-Mujtaba. Last night I mentioned two things, and tonight I'm mentioning how they tried to character assassinate Imam al-Mujtaba by saying that he was extravagant. He was spending. So how they would manipulate the generosity. First they would say that he wasn't generous at all. And then even if some historians they have mentioned, they would say, God forbid, na'udhu billah, he was so naive that he did not know how to spend the money. It shows the jealousy and hatred in the hearts of Banu Umayyah against Ahlul Bayt and against Imam al-Mujtaba. So one true story is the ruler of Sham, the father of Yazid, comes to Medina and he sits, for instance, in the governor's house and at a palace or in the mosque. Apparently it was a mosque. So he sits up there and then he says that I am here to honor all the companions of the Prophet, ashab of the Prophet, just to show that how generous I am. So whoever is closer to the Prophet, and if that person proves his closeness to the Prophet, I will give him more money. So one person enters, he gives, for instance, 100 dinar or dirham. And then another comes, oh, I was with the Prophet for 20 years, for instance. Okay, take this 200. I was for these many years. So until Imam Hassan al-Mujtaba, salawatullahi wa salamuhu alayhi, he comes in and he sees that he's sitting inside the mosque. Imam comes and right away next to the door, without seeing him and showing that he hasn't seen, I want to pray. And Imam started praying. So this person, he tells to his assistants that now you already have given too much money and you have given to all of the companions of the Prophet. Now how much you have given? They said, for instance, we have given 500,000 or 500,000 dinar or dirham. So he says that collect all those money equivalent to whatever you have given so far and put this next to Imam al-Hassan. And while he's praying, as soon as Imam finishes his prayer, so he's not loyal, but he just wanted to present himself that he is generous. And this is one other thing regarding Hakim-e-Sham, the difference between his son and himself, that he would portray. He would work like a cunning fox. He would manipulate to people. He wouldn't express that anger or hatred towards Ahlul Bayt openly, but sometimes he would do in other way. Whereas his son, he was openly against Islam and against Ahlul Bayt, against Quran, against Salat, against every value of Islam.
So what did he do? So as soon as Imam al-Mujtaba finishes his salat, this person, his assistant, goes and puts money next to Imam al-Mujtaba, those 500,000, equivalent to all of the ashab's share. And then he says, خُذْهَا فَإِنَّنِي ibnu Hind. The statement. خُذْهَا, take it. Because I am the son of Hind. You know Hind, his mother. So Imam al-Mujtaba does not pay attention to that. And he finishes his salat. As soon as he finishes his salat, someone comes through the door. And this person was holding a shoes in his hand, a brand new shoes. This person comes, does not look at Muawiyah, goes straight to Imam al-Mujtaba and says, oh, my master, I have vowed, maine nazar ki thi, maine mannat mangi thi, कि I will make a new pair of shoes and I would place these shoes with my own hand in your feet. So give me this honor. And he sits next to Imam al-Mujtaba and he puts these two new shoes, one pair in his feet. As soon as he put these shoes on, Imam tells him, خُذْهَا فَإِنَّنِي ibnu فَاطِمَةَ الزَّهْرَى. Allahumma salli ala Muhammad. So he uses the same statement to uncover the face of Muawiyah by saying that you thought that by giving this money you can buy me? It has no value. It has no value even equivalent to a shoe. I have not even looked at that. And then he says, you need to know the difference. You said, خُذْهَا فَإِنَّنِي ibnu Hind. You had pride that I am the son of Hind. Now look at myself. Can you tell this? فَإِنَّنِي ibnu Fatima. That I am the son of Fatima. So this is the way our imams, that they have displayed those moral values of Islam. Imam al-Mujtaba says, when he was asked, what is the generosity? He says, the generosity is when you give to someone before that person asks you. We feel that generosity is when someone comes and begs us and then we give something. Imam says, this is not the generosity. This is that someone has come and given to you. امام المجتبی نے ہمیں اخلاقیات سکھائی ہیں, دینے کا طریقہ بتایا ہے, یعنی حقیقی معنوں میں بتایا سخاوت کا مطلب کیا ہے. سخاوت کا مطلب یہ نہیں ہے کوئی آپ کے پاس آئے اور آپ اسے دیں, یعنی کوئی آپ کے پاس آنے سے پہلے اس شخص کو جا کر اس کو دے دینا, یہ سخاوت ہے. تو عزیزان محترم, میں نے جس آیہ مجیدہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اور اس کے ساتھ میں ایک آیت پڑھی, وہ آج کی گفتگو کے حوالے سے مقدمتاً میں جو باتیں عرض کر چکا آگے بڑھوں گا. قرآن مجید کی آیت, معروف آیت جس کا ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے پڑھا, یوم ندعو کل اناس بامامہم, کہ اس وقت, اس دن کو ذہن میں رکھو جب ہم ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ اٹھائیں گے. یعنی اب چونکہ گفتگو ماشاءاللہ آپ سب لوگ بڑی توجہ سے سن رہے ہیں اور موضوع علمی طور پہ اپنے مراحل طے کر رہا ہے, تو ایک مرحلہ جس پہ اگلے مرحلے کو میں پہنچنا چاہتا ہوں, شناخت امام اور ضرورت امام کے حوالے سے میں نے دوپہر کی گفتگو میں ذکر کیا. اب اس حوالے سے کہ شناخت امام کیسے ممکن ہے, یعنی اور کتنی ضروری, یہ واسطہ فیض اللہ اور مخلوقات کے درمیان میں نے مثال آپ کے سامنے پیش کی تھی. اب اس گفتگو میں قرآن مجید کی اس آیت کے بارے میں کہ جو واضح طور پر کہہ رہی ہے کہ دنیا کا ہر انسان اپنے زمانے کے امام کے ساتھ محشور ہوگا. یعنی بالفاظ دیگر, یعنی ہمارا اگر اہل بیت کے ماننے والوں کے عقیدے کے اعتبار سے دیکھیں تو 12 اماموں میں کوئی فرق نہیں, لیکن ہر انسان اپنے زمانے کے امام کے ساتھ آئے گا. تو اسی طرح یہ اب قرآن مجید کی آیت ہے اور کسی مسلمان کو اس سے انکار ممکن نہیں ہے, یعنی قرآن مجید کی آیت ہے. تو پھر اہل بیت نے بھی بتایا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بڑے واضح طریقے سے بتایا کہ امام ہے کون, امام کو پہچانے کیسے, امام کی شناخت کیسے ہو. اچھا, اتنا ضروری ہے امام کو پہچاننا کہ یہ صرف اہل تشیع کی کتابوں میں نہیں, اہل سنت کی کتابوں میں بھی ہے. بلکہ اگر جو میں نے حدیث ابتدا میں نقل کی, من مات ولم یعرف امام زمانہ ہی مات میتۃ جاہلیہ, کہ ہر وہ شخص جو مر گیا اور اس حالت میں مرا
کہ اس نے اپنے زمانے کے امام کی معرفت شناخت حاصل نہیں کی، وہ جاہلیت کی موت مرا۔ اچھا، جاہلیت کا کچھ علماء نے تشریح کی کہ وہ اگنورنٹ، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ کہا وہ زمانہ جاہلیت، یعنی دوسرے الفاظ میں زمانہ جاہلیت کون سا زمانہ؟ کہ بھی اسلام بھی نہیں آیا۔ کہا جو زمانے کے امام کو نہیں پہچانتا گویا وہ اسلام پر ہی نہیں مرا، وہ ایسی جاہلیت ہے۔ یعنی امام کی شناخت اور امام کی اطاعت اتنی ضروری ہے کہ جو امام کی شناخت سے غافل ہے، جو امام کو پہچانتا نہیں ہے اور امام کی اطاعت نہیں کرتا، وہ گویا ایسے ہے جو اسلام پر ہی نہیں مرا۔ میتتاً جاہلیہ کا یہ مطلب علماء نے بیان کیا۔ اچھا، اور ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف ہمارے یہاں ہے، یعنی ایک بہت بڑا سوال خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ مجالس اعضاء کے توسط سے یہ بات بڑی واضح طریقے سے روشن مل جاتی ہے، کیونکہ ہم نے تاریخ میں خوار ہوتے دیکھا ہے لوگوں کو۔ یعنی ایک شخص عبداللہ جس کا نام ہے اور خلفاء میں سے دوسرے خلیفہ کا بیٹا ہے، وہ شخص جب مولا کائنات علی بن ابی طالب صلوات اللہ وسلم علیہ کو باوجود اس کے کہ خلافت دی گئی بے زور، وہ خلافت چوتھی خلافت دی گئی، اس نے بیعت سے انکار کر دیا۔ اور جب اس سے پوچھا گیا نا کہ تم نے یہ بیعت کیوں کی ہے، کیوں انکار کیا ہے، یہ تو چوتھے خلیفہ اور سب کا اتفاق ہے، کہا نہیں، یہ ان کا اختلاف حاکم شام سے مسلمانوں کے خلاف لڑنا اور یہ اور وہ، یعنی اس حد تک گمراہی کا لوگ شکار تھے۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خود بھی اور ان کے باپوں نے بھی وہ حدیث سنی ہے، حق الحق مع علی وعلی مع الحق، یعنی علی کو حق سے جدا نہیں کیا جا سکتا اور حق کو علی سے جدا نہیں کیا جا سکتا، یعنی دونوں چیزیں ساتھ ساتھ میں، لیکن پھر بھی عقلوں پہ اس طرح سے پردے پڑے ہیں کہ زمانے کے امام کو دیکھ رہا اور بیعت کرنے سے انکار کر رہا۔ اچھا، اب یہ خواری اس شخص کی یہ دیکھیں جس کے لیے میں نے آپ کو زحمت دی ہے، تاریخی واقعے کو دیکھیے، اور اس کو اہل سنت نے زیادہ، ہمارے سے زیادہ اس کو انہوں نے لکھا کہ کس انجام کو وہ شخص پہنچا کہ مولا کائنات کی بیعت کا انکار کیا، اور پھر جب اموی حکمران عبد الملک وہ حکمران بنا، اور اس وقت میں یعنی اس نے بعد میں یزید کی بیعت بھی کی، اگرچہ اس میں اختلاف یہ کہ پھر اس نے چھوڑ دی یا کر لی، وہ ایک الگ تاریخی مسئلہ ہے، لیکن جس واقعے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب عبد الملک ابن مروان خلیفہ بنا، اموی خلیفہ، اور اس نے اپنے گورنر کو مدینہ میں اپوائنٹ کیا، بنایا وہ گورنر حجاج ابن یوسف، یعنی وہ ایک تاریخ کا ظالم ترین کردار کہ جس کے متعلق یعنی ایک جملہ مورخین نے لکھا کہ جب تک وہ دن میں مولا کائنات کے چاہنے والوں میں سے کسی کو قتل نہیں کر دیتا تھا تو اس کے دن کا آغاز نہیں ہوتا تھا، یعنی اتنا ظلم و بربریت کا بازار اس نے گرم کیا ہوا تھا، اور اتنا اہل بیت کے خلاف اس کے دل میں نفرت پائی جاتی تھی، کینہ تھا۔ اب جب یہ شخص اس کے گورنر کے طور پہ مدینہ میں آیا نا، تو یہی عبداللہ رات کی تاریکی میں نصف شب میں اس کے گھر جاتا ہے، اس کے محل میں جاتا ہے اور دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، اور پوچھا گیا کہ کون ہے؟ کہا کہ میں خلیفہ دوم کا بیٹا ہوں۔ تو اس کے محافظ نے آ کے، اس کے گارڈ نے آ کے کہا کہ صاحب تو سو رہے ہیں، گورنر صاحب سو رہے ہیں، آپ صبح آ جائیے گا۔ اس نے کہا نہیں، بڑا ضروری امر ہے، اگر میں نے اس وقت وہ کام نہ انجام دیا تو میں جہالت کی موت پہ مر جاؤں گا۔ کہا کہ اچھا اتنا ضروری ہے تو پھر اندر آ جائیں۔ اب اندر گیا، اس کے بستر میں، اس کے خوابگاہ میں گیا، اور جا کے حجاج کو کہتا ہے حجاج اپنا ہاتھ بڑھاؤ، میں تم سے بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ ذلت اور رسوائی تاریخ نے لکھی، بجائے ہاتھ بڑھانے کے اس نے لحاف میں سے اپنا پاؤں بڑھا دیا، اور اس نے اس کے پاؤں کے انگوٹھے کو چوم کر اور اس کے ساتھ بیعت کر کے کہا کہ خدا کا شکر ہے کہ میں اب جہالت کی موت پہ نہیں مرا۔ یعنی تاریخ نے یہ منظر ہمیں دکھایا ہے کہ جو حقیقی امام سے دور ہو جاتا ہے وہ آخرت میں تو ذلیل و خوار ہوگا ہی ہوگا، دنیا میں بھی رسوا ہو جاتا ہے۔ جس نے مولا علی کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے انکار کیا وہ اس طرح سے رسوا ہوا کہ اسے حجاج جیسے سفاک شخص کے پاؤں پر بیعت کرنی پڑی۔ تو عزیزان محترم، سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اتنا یہ اہم مسئلہ ہے امام کی معرفت کا اور بیعت کا
کہ سرکار ختمی مرتبت کی حدیث ہمارے سامنے آ جاتی ہے، تو پھر امام کی شناخت، حقیقی امام کی شناخت کا معیار کیا ہے، میزان کیا ہے؟ یہ خود چونکہ ایک بڑا مفصل موضوع ہے، اور چونکہ ساری اس بحث کو میں اس چند جملوں سے یہ باقی ماندہ 10-12 منٹ میں کوشش کرنا چاہتا ہوں کہ بتاؤں کہ کس طرح سے امامت کا تعارف کروایا ان لوگوں کے سامنے کہ جنہیں امامت سے متعلق بالکل اندھیرے میں رکھا گیا۔ یہ ساری گفتگو تھی، جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ یہ اسرائے شام کی خدمات کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ اب جناب سیدہ زینب علیہ مقام اور جناب سید سجاد صلوات اللہ وسلم علیہ اس شہر میں موجود ہیں، اس جگہ پہ موجود ہے جہاں پر لوگوں کو یہ تو معلوم ہے کہ پیغمبر کی ایک حدیث ہے کہ جس نے اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانا تو وہ گمراہی کی موت مرا، یا قرآن کی آیت موجود ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، چکے اہالیان شام کے پاس قرآن تو پہنچا، ان کے پاس دین تو پہنچا، لیکن یہ ایک الگ سوال ہے اور یہ خود ایک بڑا ہی اہم موضوع ہے کہ دین ان تک کیسے پہنچا، شام والوں کے پاس دین پہنچا کیسے؟ شام والے رسول اللہ کے دور میں تو مسلمان نہیں ہوئے، یہ تو زیادہ ان کی اکثریت دوسرے خلیفہ کے دور میں مسلمان ہوئی، اور جب مسلمان ہوتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ اسلامی دارالخلافہ سے نمائندہ بھیجا جائے گا، مبلغ بھیجا جائے گا، نمائندہ ہوگا وہ ان پہ حکمرانی کرے گا، اور مبلغ ہوگا وہ انہیں اسلام کے بارے میں بتائے گا۔ اب وہاں پر نمائندہ اور مبلغ کس کو بنا کر بھیجا گیا؟ ان کو بنا کر بھیجا گیا کہ جو خود سرکار ختمی مرتبت کی وفات سے چند سال پہلے تک اسلام کے بدترین دشمن، وہ کہ جو ابو سفیان اور اس کی ہند اور پھر آگے سے یہ خاندان، اس خاندان کو بنا کر بھیجا جا رہا ہے اسلام کے نمائندے کے طور پہ، گورنر بنا کر۔ اب آپ ایک دفعہ سوچئے وہ کیا کرتے ہوں گے، یعنی اب ان لوگوں کو جب وہ قرآن کی آیتیں ان کے سامنے پیش کرتے ہوں گے اور لوگ قرآن کی آیتیں بدر کو پڑھتے ہوں گے، احد میں بھاگنے والوں کا پوچھتے ہوں گے یہ کس نے کیا، تو کہتے ہوں گے یہ ہمارے باپ دادا ہیں۔ آپ کے خیال میں وہ کہتے ہوں گے کہ میری تو ماں وہ ہے، مجھے تو فخر ہے جس نے رسول اللہ کے چچا کا کلیجہ چبایا ہے؟ نہیں، یہ اہم ترین بات، اور میں نے کہا یہ خود ایک بڑا اہم موضوع ہے کہ ہم شام میں اسلام کے پھیلنے کو دیکھیں کہ دہائیوں تک، یعنی پہلے یہ یزید کا باپ اور پھر اس کا بھائی کچھ عرصے پہلے تک، کئی سال، 3-4 سال وہ، اور پھر اس کے بعد ایک طویل عرصہ یزید کا باپ وہاں پر جب حاکم بن کے رہ رہا ہے، صبح و شام ایک ہی مقصد ہے، اہل بیت کی کردار کشی، لوگوں کو اہل بیت کے مخالف، یعنی انہیں بتایا جائے کہ ہم اہل بیت ہیں، یہ کہتے تھے، انہیں بتاتے تھے حقیقی اہل بیت کا اہل بیت سے رسول اللہ سے کوئی ناطہ نہیں، کوئی تعلق نہیں۔ یعنی اب اس ماحول میں، اب یہ ساری بات کو صرف ان چند جملوں کے لیے میں نے آپ کو زحمت دی، اس ماحول میں کہ جب لوگوں کو اتنا ضرور معلوم ہے کہ امام ہونا ضروری ہے، انہیں یہ ضرور معلوم ہے کہ اطاعت اولی الامر واجب ہے، لیکن ان کو آج تک صرف یہی بتایا گیا، جس دن سے وہ مسلمان ہوئے انہیں بتایا کہ ہم اولی الامر ہیں، انہیں بتایا گیا ہم اہل بیت محمد ہیں، انہیں بتایا گیا ہم اسلام کے وارثان ہیں، سب کچھ چھپایا گیا کہ اصل تو دشمن ہم تھے، ہم تو وہ تھے کہ جب بی بی کو موقع ملا ہے نا تو بی بی نے عجیب جملے سے یعنی کلام کیا، اور یہی سے بس 2 جملے میں آپ کو بتاؤں گا، یہ جناب سیدہ زینب اور جناب سید سجاد نے کس طرح سے تعارف کروایا۔ جب وہ اس حقیقت کو مسخ کر کے پیش کر رہا تھا لوگوں کے سامنے، اس آیت جس کی میں نے کل تلاوت کی، آیت ملک کے بارے میں، بی بی نے مخاطب کر کے یہ بات کہی بڑی جرأت سے، یبن الطلقاء، یعنی اس شامی دربار میں بیٹھ کے جملہ استعمال کیا کہ اے وہ کہ جو ہمارے زر خرید غلاموں کی اولاد ہو تم لوگ۔ طلقاء یعنی زر خرید غلام، تو میں نے اردو میں ترجمہ کر دیا، عربی زبان میں طلقاء جمع ہے طلیق کی۔ طلیق اس کو کہتے ہیں کہ جب کوئی جنگ ہو تو اس میں جو فاتح جب اپنے دشمن کو ختم کر رہا ہو نا، اور وہ مفتوح اس وقت اپنی زندگی کی بھیک مانگے، خیرات مانگے، تو فاتح اپنی قدرت، توانائی اور اپنی اس اثر کے باوجود اس کو جان بخشی کر دے اور کہے اب تم میرے آزاد ہو، تم میرے پست غلاموں کی طرح آزاد ہو، تمہاری زندگی میرے مرہون منت ہے، تو اس کو طلیق کہتے ہیں۔
جناب سیدہ دربار یزید میں کھڑے ہو کے پورے بنو امیہ کے چہرے سے نقاب پلٹ رہی ہیں. کسی کی جرت نہیں ہے اس پورے دربار میں. 700 لوگ کرسیوں پہ بیٹھے ہیں اور اہل بیت ہاتھوں میں رسیاں اور پاؤں میں بیڑیاں اور کھڑے ہیں. لیکن اس حالت میں جب کہتی ہیں یبنت طلاقہ, کسی کی مجال نہیں ہے جناب سیدہ زینب کے خلاف کوئی لفظ بولے, جرت نہیں ہے. یہ علی کی علی بیٹی ہے, یعنی یہ امامت کی پہچان کروائی ہے, بتایا ہے کہ امام کون ہے, وارثان امامت کون. اچھا, یہ ایک جملہ جناب سیدہ زینب اور 2 جملے جناب سید سجاد کے حوالے سے. اب یزید نے جب دربار پوری طرح سجا لیا ہے اور لوگوں کو اس نے اس تاثر میں رکھا ہے کہ ہم امام ہیں, ہم ولی امر ہیں, ہم اولی الامر ہیں, ہم اہل بیت ہیں, اور یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے قیام کیا حکومت کے خلاف, تو یہ باغی ہیں, یعنی اپنی فتح کے نعرے بجانا چاہ رہا ہے. اب اس موقع کو بہترین موقع سمجھتے ہوئے سرکار سید سجاد نے وہ کام کیا ہے کہ جس کی بنیاد پہ یہ مبالغہ نہیں ہوگا اگر میں یہ جملہ کہوں کہ اگر اسلام بچا ہے, اگر اس میں مصطفیٰ بچا ہے, تو یہ ان خطبات جناب سیدہ زینب اور سید سجاد کی وجہ سے بچا ہے. ورنہ لوگوں کی نظر میں تو یہ باغی تھے, یعنی شہادتیں ہو گئی ہیں, کربلا کی شہادتیں ہو گئی ہیں. اب اگر اس موقع پہ اگر تعارف اہل بیت نہ ہوتا تو تاریخ میں یہی لکھا جاتا یہ باغی تھے, انہوں نے اولی الامر کے خلاف قیام کیا تھا. تاریخ میں یہی لکھا جاتا کہ بنو امیہ اہل بیت تھے جو ان کا دعویٰ تھا. تو عزیزان محترم, یزید نے ایک خطیب کو حکم دیا, ایک شخص کو کہا تم جاؤ ممبر پہ اور جا کر سب و شتم کرو, مولا کائنات کے خلاف گالی دو. وہ گیا. اب امام وقت کی جرت دیکھے, امام وقت کا مرتبہ دیکھے. جیسے ہی اس نے گستاخی کرنے کی کوشش کی, سید سجاد باوجود اس حالت میں کہ گلے میں توق ہے, ہاتھوں میں زنجیریں ہیں, پاؤں میں زنجیریں, بیڑیاں, لیکن بڑی بلند آواز سے پکار کے کہا وَيْلَكَ أَيُّهَا الْخَاطِبُ, لعنت ہو تجھ پہ اے کلام کرنے والے. اچھا, امام کے کلمات کو دیکھیں, ایک ایک کلمہ, ایک ایک حرف, ایک ایک لفظ حکمت سے. یہ نہیں کہا ایوہ الخطیب, خطیب یعنی اس کی پھر کوئی ڈگنیٹی ہے, کچھ احترام ہے, کچھ ادب ہے. کہا اے بولنے والے, بلکہ اگر یعنی صحیح لفظ استعمال کیے جائیں, اے بکنے والے خاموش ہو جا. اشتریت رضا المخلوق بسخط الخالق, تو نے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے خدا کے عذاب کو خریدا ہے, اتنا جھوٹ بولتا ہے. فَلْيَتَبَوَّأَ مَقْعَدَكَ مِنَ النَّارِ, تو نے اپنی جہنم میں جگہ خرید لی, تو نے اپنے آپ کو, اپنے مقام کو آتش سے بھر لیا. اور پھر عجیب جملہ کہا, پھر کہا یزید تو نے اس کو بکواس کرنے کے لیے بھیجا ہے نا, اس کو بٹھا دے, اب مجھے آنے دے, میں اس جگہ پہ آتا ہوں جو لکڑیوں کا ڈھیر ہے. اِذَنْ لِي یا یزید ان اسعد هذه الاعواد. میں نے کہا سب کو پتہ ہے کہ امام کی امامت کا اقرار کرنا ضروری ہے, امام کی تطبیق نہیں ہے. سید سجاد انسٹیٹیوشن امامت کو بچا رہے ہیں, یعنی امامت کی تعارف کروا رہے ہیں. جیسے میں نے کل کہا, در حقیقت وہ امامت کو نہیں بچا رہے, وہ امامت کے ذریعے رسالت کو بچا رہے ہیں, وہ امامت کے ذریعے توحید کو بچا رہے ہیں, وہ امامت کے ذریعے اسلام کو بچا رہے ہیں. تو کہتے ہیں کہ اے یزید اب مجھے اس لکڑیوں کے ڈھیر پہ آنے دے. عجیب کلام امام ہے. یعنی ایک دفعہ سوچیں کہ یعنی بڑی خوبصورتی سے وہاں پر یزید کے دربار میں ممبر بنایا گیا ہوگا, لیکن امام بتا یہ رہے ہیں کہ اگر وہ جگہ جہاں سے علی و آل علی کے خلاف کوئی کلمہ نکلے, وہ کتنا ہی خوبصورت ہیئت میں, شکل و صورت میں کیوں نہ ہو, لیکن حقیقت میں وہ لکڑیوں کے ڈھیر کے سوا کچھ بھی نہیں. اِذَنْ لِي یا یزید ان اسعد هذه الاعواد, مجھے اس لکڑیوں کے ڈھیر پہ چڑھ کے مجھے بھی کچھ کہنے دے. اچھا, یہیں پہ رک کے ایک جملہ کہوں گا کہ وہ بہترین ہیئت اور شکل و صورت کا ممبر جب اس پہ سے مولا کائنات کے خلاف بات ہو تو وہ سوائے لکڑیوں کے ڈھیر کے کچھ نہیں رہتا. لیکن وہ جگہ کہ جو خاکزار ہو, صحرا ہو, اور جہاں پر ممبر بنانے کی ضرورت پیش آئے تو اونٹوں کے پالانوں کو رکھ کے ممبر بنا دیا جائے, اور وہاں سے امامت مولا کائنات کا اعلان ہو تو وہ ممبر کا ڈھیر, وہ پالانوں کا ڈھیر ممبر کہلائے.
یعنی یہ ہمیں پیمانہ اسلام نے دے دیا کہ ظاہری شکل و صورت پہ نہ جانا. یعنی یہ تاریخ میں شروع سے ہوتا ہے. پیغمبر بتا رہے ہیں کہ مولا کائنات کی ولایت کا اعلان ہوگا تو چاہے وہ پالان ہی اوپر نیچے کیوں نہ رکھے گئے ہوں، ممبر وہ ہے جہاں سے ولایت علی کا اعلان ہوتا ہے. ممبر وہ ہے جہاں سے تعارف امامت ہوتا ہے. ممبر وہ ہے جہاں سے تعارف نمائندگان الہی ہوتا ہے، جہاں سے امام کو پہچنوایا جائے. اسی لیے ہمیں بھی عزیزان محترم اپنے زمانے میں بہت محتاط رہنا ہے. ممبر پہ آنے والا شخص وہ ہو جو تعارف امامت کرائے اور اپنے عمل، قول اور فعل کے ذریعے، یعنی اس کے لفظوں سے، اس کے کردار سے، اس کی صورت سے، اس کی سیرت سے امام نظر آئے کہ امام کا پیروکار ہے. وہ صحیح معنوں میں تعارف کرائے گا نا. ورنہ کتنا ہی امامہ، ٹوپی کچھ بھی لگائے ہو، اگر وہ صحیح معنوں میں حق کے تعارف امامت ادا نہیں کر رہا تو کیسی بھی ہیئت ہو، وہ مولا سید سجاد کی نظر میں وہ لکڑیوں کا ڈھیر ہے. وہ ممبر لکڑیوں کا ڈھیر ہے اور وہ شخص اور کچھ نہیں سوائے گمراہ جاہل کرنے والے کے. تو بہت محتاط اس معاملے میں رہنا چاہیے کہ ہر وہ شخص جو ہیئت بنا لے اس سے انسان متاثر نہ ہو، بلکہ دیکھے کہنے والا کہہ کیا رہا ہے. اسی لیے ہمارے ائمہ نے بار بار یہ تاکید کی کہ جب تم سے کوئی بات کہی جائے تو یہ نہ دیکھو انظر، یہ دیکھو کہ کیا کہا گیا ہے، یہ نہ دیکھو کہنے والا کون ہے. یعنی کلام کی اہمیت ہے. تو عزیزان محترم جناب سرکار سید سجاد وہاں کھڑے ہو کے پھر صلوات بھیجے محمد و آل محمد. اب اپنا تعارف اس طرح سے کرایا کہ وہ اب شہرہ آفاق خطبہ، میں اس وقت بالکل وقت نہیں ہے کہ اس کے میں مندرجات کو آپ کے سامنے پیش کروں. ایسا خطبہ کہ کائنات میں اگر کوئی بھی امام کو پہچاننا چاہے تو اس خطبے کے چند جملے اس کو دے دیجئے. یعنی بتایا کہ اے مسلمانوں، تم امام کو پہچاننا چاہتے ہو نا، تو دیکھتے ہو مجھے، میں رسیوں میں ہوں، تم دیکھتے ہو مجھے اسیر کر کے کھڑا کیا گیا، لیکن میں تمہیں بتاتا ہوں میں کون ہوں. کہا انا ابن مکہ و منا، میں مکہ کا بیٹا ہوں، میں منا کا بیٹا ہوں. انا ابن زمزم و صفا، میں زمزم کا بیٹا ہوں، میں صفا کا بیٹا ہوں، میں حل کا بیٹا ہوں، میں حرم کا بیٹا ہوں، میں جعفر طیار کا بیٹا ہوں. ومن اسد اللہ و اسد رسول. یہ ساری جب باتیں تعارف کرانا شروع کیا نا تو اسلام کی ہر بات کا تعارف کراتے گئے اور پھر یہاں تک پہنچے. پھر اس کے بعد کہا کہ تم جانتے ہو میرا باپ کون ہے؟ میرا باپ علی مرتضیٰ ہے، میرا باپ حسین ہے. اور پھر کہا کہ تم نے حسین کو کس طرح سے قتل کیا. لوگوں نے یہ سنا، یعنی لوگ اب منقلب ہونا شروع ہو گئے. وہ سفیر روم کا واقعہ آپ نے سنا، وہاں بیٹھا ہوا، اے یزید یہ سچ کہہ رہے ہیں؟ تو نے اپنے نبی کی بیٹے کے بیٹے کو مار دیا، تو نے اپنے نبی کے نواسے کو مار دیا. یزید نے حکم دیا کہ اگر میں اس وقت نہ روکوں گا تو دربار میں انقلاب آ جائے گا. حکم دیا مؤذن کو کہ اذان دو، کہ سید سجاد کے کلام کو کاٹ. تو مؤذن گلدستہ اذان پر گیا اور کہا اللہ اکبر. مولا نے کہا میں گواہی دیتا ہوں، میرا عضو گواہی دیتا ہے، بدن کا ہر حصہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ ایک ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ، کوئی خدا نہیں سوائے اللہ کے. اور پھر جب آگے بڑھ کے مؤذن نے کہا نا اشہد ان محمد الرسول اللہ، تو اس وقت ایک دفعہ روکا. سید سجاد نے کہا مؤذن ٹھہر جا. اور پھر یزید سے کہا کہ یزید ذرا مجھے یہ بتا، جس محمد مصطفیٰ کا نام تیرے مؤذن نے آذان میں لیا ہے، یہ تیرا نانا تھا یا میرا نانا ہے؟ اگر تو کہتا ہے کہ یہ تیرا نانا ہے تو تو جھوٹا ہے، تو کافر ہے. لیکن اگر تو کہتا ہے یہ میرا نانا ہے تو پھر ہم رسیوں میں کیوں ہیں؟ اس محمد مصطفیٰ کی بیبیوں کو، اس محمد مصطفیٰ کی بیٹیوں کو کیوں اس طرح سے درباروں میں لا کے رسوا کیا جا رہا ہے؟ عزیزو، بڑا ایک غیرت والے کے لیے قابل تحمل منظر نہیں ہوتا. یعنی اپنی ماں بہنوں کو، اپنی پھپھیوں کو اس طرح سے زنجیروں میں اور رسیوں میں ظالموں کے سامنے دیکھنا. سید سجاد کا رونا صرف اسی بات کا رونا تھا. کربلا کے بعد روتے چلے جاتے تھے. لوگ کہتے تھے مولا اب آپ گھر میں رو رو کے آپ تھک گئے ہیں، آپ ذرا باہر بازار کی طرف چلے جائیے.
بازار میں کیا جانا مولا کا، بازار میں جانا اور مشکل. جیسے ہی مولا بازار کی طرف نکلتے تھے نا تو بازاروں میں آوازیں دی جاتی تھی کہ اپنے اپنے جانوروں کے اوپر کپڑے ڈال لو کیونکہ سید سجاد آ رہے ہیں نا. جانتے ہیں مولا سجاد آئیں گے، قصاب کے پاس کھڑے ہوں گے، کہیں گے اے قصاب کیا تو نے اس جانور کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلایا تھا؟ قصاب کہتا تھا ہاں مولا، ہم آپ کے جد کا کلمہ پڑھنے والے، کیسے ہو سکتا ہے ہم جانور کو پیاسا ذبح کر دیں. مولا ایک دفعہ کربلا کا رخ کرتے تھے، کہتے تھے میرے بابا آپ پر میرا سلام ہو، آپ کے نانا کے امتی اپنے جانور کو بھی پیاسا ذبح نہیں کرتے، آپ کو 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا گیا. اجرکم اللہ. عزادارو مولا کے سامنے پانی لایا جاتا تھا نا، مولا پانی کو دیکھتے تھے رونا شروع کر دیتے تھے. غذا لائی جاتی تھی، غذا کو دیکھتے تھے رونا شروع کر دیتے تھے. کیوں نہ روئیں. ہاں عزیزو، جب بازار کا لوگ ذکر کرتے تھے نا مولا بازار میں چلے جائیں تو مولا کہتے تھے بازار شام یاد آ جاتا ہے کہ جہاں میری پھپھیوں کو بے مکنا و چادر زنجیروں میں باندھ کے لایا جا رہا ہے اور لوگ چھتوں سے کھڑے ہو کر پتھر مارتے ہیں، پانی برساتے ہیں، گرم پانی ابلا ہوا پانی ڈالتے ہیں. میں کہوں گا مولا آپ کی بڑی مصیبت رہی. ہاں عزیزو، آپ نے گریہ کیا، مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم محمد و آل محمد کے. اللہ ان آنکھوں پہ اپنی رحمتوں کا نزول رکھے. یہ آنسو بڑی ڈھارس ہوتے ہیں اہل بیت کے لیے. ہاں عزیزو، بس 2 جملے مصائب کے صرف اس عصر عاشور کے ذکر کروں گا کہ جب عصر عاشور امام حسین آخری ودا کے لیے آئے ہیں نا، اور جب بہن کے ساتھ ودا کیا ہے تو جناب زینب نے کہا بھیا حسین اب آپ کربلا کے اب میدان میں جا رہے ہیں نا تو اپنے بیٹے سجاد سے بھی ودا کر لیجئے. امام حسین سید سجاد کے پاس جاتے ہیں، غشی کا عالم ہے. بی بی زینب شانہ ہلاتی ہیں بیٹا سجاد آنکھیں کھولو، بابا ودا کے لیے آئے ہیں. سید سجاد آنکھیں کھولتے ہیں، پہچان نہیں پا رہے. جب ایک دفعہ آنکھیں کھول کے دیکھا نا کہ بابا کھڑے ہیں، بابا کو دیکھا اور کہا پھوپھی اماں کیا ممکن ہے میرے لیے ایک عصا اور ایک نیزہ لے آئے؟ کہا بیٹا سجاد کیا کرو گے عصا اور نیزے سے؟ کہا پھوپھی اماں آپ دیکھتی نہیں میرے بابا کتنے تنہا ہو گئے، میں عصا کو پکڑوں گا، عصا کے سہارے سے میدان میں جاؤں گا اور نیزے سے جہاد کروں گا. میں کہوں گا مولا سید سجاد آپ کی عظمت پر ہمارا سلام ہو. ابھی تو کچھ وقت گزرے گا نا کہ جب کربلا میں آپ کے بابا کی شہادت کی صدائیں گونجیں گی اور آپ خیموں میں ہوں گے، اور ایک وقت وہ آئے گا جب آپ کی پھوپھی اماں آپ کے پاس امامت کا پہلا سوال کرنے آئیں گی، پوچھیں گی بیٹا سجاد ذرا مجھے یہ تو بتانا کہ اگر ہم خیموں میں رہیں تو جل کے مر جائیں گے، باہر نکلیں گے تو بے مکنا و چادر رہ جائیں گے، ہمارا سلام ہو. امام سے امامت کا پہلا سوال کیسا کیا گیا؟ عزیزو اس امام پہ بھی سلام اور اس محافظہ امامت پر بھی سلام. عزادارو جب کسی مورخ نے یہ لکھا نا میں نے دیکھا کہ ایک خیمہ جل رہا ہے، خیمے کے پردے کے پاس ایک بی بی کھڑی ہے، ایک بلند قامت بی بی کھڑی ہے. آخری جملہ اور زحمتوں کو تمام. عزادارو مورخ کہتا ہے میں نے جا کر اس بی بی سے کہا کہ مجھے لگتا ہے آپ کی کوئی بہت قیمتی چیز خیمے میں رہ گئی ہے، آپ لانا چاہتی ہیں. بی بی نے کوئی جواب تو نہیں دیا لیکن میں نے دیکھا وہ بی بی جلتے خیمے میں چلی گئی. اب جب خیمے سے باہر آئی نا وہ بی بی اپنی پشت پہ کسی کو لے کر آئی. ہاں عزیزو وہ کوئی اور نہیں تھا، زمانے کا امام محافظ امامت زینب. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. بار الہ تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اس کا اجر کثیر ہم سب کے نامہ اعمال میں درج فرما. بار الہ تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا ہمیں اس دنیا میں سوائے غم محمد وآل محمد غم حسین کے کسی غم میں مبتلا نہ کرنا. بار الہ جتنے مومنین پریشان حال ہیں، خاص طور پہ
پاکستان میں سیلاب کے متاثرین بار الہ سب کے جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، ان کی زندگیوں میں سکون اور چین عطا فرما، تمام کائنات کو، انسانوں کو، مومنین کو خاص طور سے بار الہ ہر طرح کی پریشانی سے، آفات ارضی و سماوی سے محفوظ فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا جتنے بھی مریض ہیں سب کو بحق سید سجاد شفا عاجل و کامل عطا فرما، مقروض ہیں قرض خزانہ غیب سے ادا فرما، جو بے اولاد ہیں اولاد صالح عطا فرما، جن کو اولاد دی ہے اولاد کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے زمانے کے امام آقا و مولا امام حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں سے شمار فرما، دنیا میں زیارت حسین اور آخرت میں شفاعت حسین نصیب فرما۔ بار الہ جتنے مومنین مومنات یہاں پر موجود ہیں ان کے دلوں میں جو حاجتیں ہیں سب حاجتوں کو قبول و منظور فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایک دفعہ سورہ الحمد اور 3 دفعہ سورہ اخلاص مرحوم منور حسین شاہ، سیدہ مسعودہ اختر، سعید اکبر شاہ، مرید فاطمہ اور اپنے اپنے مرحومین شہداء صلحاء علماء مجتہدین کی ارواح کے لیے تلاوت فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ ماتم حسین۔ یا حسین، یا حسین، یا حسین۔
سجاد کے تابوت پہ آئے ہوں گے ہائے سجاد نے غم کیسے اٹھائے ہوں گے ہائے سجاد نے غم کیسے اٹھائے ہوں گے ہائے سجاد نے غم کیسے اٹھائے ہوں گے بھیڑ بھی عام تھی اور سر پیر دائیں بھی نہ تھی بھیڑ بھی عام تھی اور سر پیر دائیں بھی نہ تھی کیسے ناموس نے پھر چہرے چھپائے ہوں گے ہائے سجاد نے غم کیسے اٹھائے ہوں گے ہائے سجاد نے غم کیسے اٹھائے ہوں گے عظمتوں کی مالکہ بازار میں 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 ہائے زینب بے رضا بازار میں عظمتوں کی مالکہ 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 بازار میں شام والوں نے سجایا شام کو دعوتیں بھیجی ہجوم عام کو شام والوں نے سجایا شام کو دعوتیں بھیجی ہجوم عام کو لائے پھر آلے ابا بازار میں عظمتوں کی مالکہ بازار میں عظمتوں کی مالکہ بازار میں عظمتوں کی مالکہ بازار میں ایک خطبہ آپ نے ایسا پڑھا ایک صحابی پیٹ کر کہتا رہا ایک خطبہ آپ نے ایسا پڑھا ایک صحابی پیٹ کر کہتا رہا آ گئے کیا مرتضیٰ بازار میں عظمتوں کی مالکہ بازار میں عظمتوں کی مالکہ بازار میں عظمتوں کی مالکہ بازار میں اے خدا اس کو بہت توقیر دے درد اہل بیت کی جاگیر دے اے خدا اس کو بہت توقیر دے درد اہل بیت کی جاگیر دے جس نے یہ نوحہ سنا بازار میں عظمتوں کی مالکہ بازار میں عظمتوں کی مالکہ بازار میں عظمتوں کی مالکہ بازار میں چلتے ناخے سے سکینہ گر گئی پوچھ کر سجاد سے روتی رہی چلتے ناخے سے سکینہ گر گئی پوچھ کر سجاد سے روتی رہی ہم کو کیوں روکا گیا
شام کا بازار تھا اور شام کا بازار تھا اور مصطفیٰ کی بیٹیاں ہائے ہائے زینب ہائے ہائے شام ہائے ہائے زینب ہائے ہائے شام شبیر کی وہ لاڈلی شبیر کی وہ لاڈلی سینے پہ جو شاخ پلی سینے پہ جو شاخ پلی جس کی ابارن میں جلی جس کی ابارن میں جلی منہ پر تماچوں کے نشان ہائے ہائے زینب ہائے ہائے شام ہائے ہائے زینب ہائے ہائے شام حسین 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 اللهم صل على السلام عليكم يا عبد الله السلام عليكم يا رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم السلام عليكم علي المرتضى عليه السلام السلام عليكم فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين السلام عليكم خديجة الكبرى أم المؤمنين السلام عليكم حسن المجتبى عليه السلام السلام عليكم حسين شهيد كربلاء عليه السلام السلام عليكم تسعة معصومين من ذرية حسين عليه السلام خصوصا أخيك أبو الفضل العباس ابن أمير المؤمنين أختك زينب بنتك سكينة جملة شهيدان كربلاء وسيران كربلاء ورحمة الله وبركاته السلام عليكم غريب الغرباء السلام عليكم أين الزوفاء والفقراء السلام عليكم الشمس الشموس السلام عليكم يا نساء نفوذ السلام عليكم أيها المصفون بارزة السلطان والحسن لابن موسى رضا والشفيع شفيع والدين يوم الجزاء السلام عليكم أختك فاطمة معصومكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم صاحب العصر والزمان السلام عليكم خليفة الرحمن السلام عليكم مظهر الإيمان السلام عليكم إمام الإنس والجان السلام عليكم شريك القرآن السلام عليكم إمام الزمنان عز جل الله تعالى فرجه وسأل الله تعالى مخرج ظهورك السلام عليكم ورحمة